کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم دنیا میں کون ہے؟ توجہ ہے آپ کی، بہت اچھے سے سن رہے ہیں، سردی کے باوجود آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں، اس لیے میرا دل بھی چاہ رہا ہے کہ کچھ سناؤں۔ اور ویسے یہ علم کی زمین بھی ہے ماشاءاللہ، اہل ناگور نے، اہل باسنی نے جو ہے وہ بہت علم پر کام کیا ہے، اور بعض ادارے تو اہل سنت کی جو ہے وہ گویا کہ شان بن کر کے چمک رہے ہیں، ان میں سے ایک فیضان اشرف بھی ہے ماشاءاللہ، بڑا کام ہوا ہے، بہت کام ہو رہا ہے۔ حافظ سعید صاحب وقتاً فوقتاً اپنی کارکردگی جو ہے وہ کبھی کبھی محبت فرماتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں، تو نظروں سے گزرتا ہے تو بڑی دعائیں نکلتی ہیں۔ جو بھی کام کریں ہمیں اس کا سپورٹ کرنا چاہیے، بڑا کام ہو رہا ہے۔ اور بھی میں بہت سے ادارے نہیں جانتا، اور ویسے راجستھان میں حضور مفتی اعظم راجستھان رحمت اللہ علیہ نے اس حاکیہ کو جو خون جگر دے کر کے پروان چڑھایا، اور آج ان کے فیوز و برکات کے جو سوتے ہیں وہ پورے راجستھان کے اندر جو آبیاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس سے حضور مفتی اعظم راجستھان کا قد، بلکہ میں کہتا ہوں کہ راجستھان میں جتنا بھی علمی کام ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں اس میں فیضان حضور مفتی اعظم راجستھان رحمت اللہ علیہ کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ اور حضور مفتی اعظم راجستھان رحمت اللہ علیہ اس میں بامسمہ تھے، ہاں وہ شفیق نہیں تھے بلکہ اشفاق تھے۔ شفیق اور اشفاق میں فرق ہوتا ہے، شفیق شفقت کرتا ہے، اشفاق بہت زیادہ شفقت کرتا ہے، بچوں کی اوقات سے بڑھ کر کے شفقت کرتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ بلکہ حضور مفتی اعظم راجستھان رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص وصف تھا جو سنت آج ہم سے ترک ہو گئی، وہ مفتی اعظم راجستھان نے ہمیشہ زندہ رکھا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جب کسی سے پوچھا جاتا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ پیار کس سے کیا کرتے تھے، تو ہر صحابی کہتا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ پیار مجھ سے کیا کرتے تھے۔ حضور مفتی اعظم راجستھان کے اندر یہ سنت موجود تھی، وہ سب کو اتنا پیار دیتے تھے کہ کسی بھی عالم سے پوچھو کہیں بھی راجستھان میں جا کے کہ مفتی اعظم راجستھان سب سے زیادہ کس کو چاہتے تھے، وہ کہے گا مجھے، کسی استاد سے پوچھو تو وہ کہے گا مجھے، کسی طالب علم سے پوچھو تو کہے گا مجھے، کسی مرید سے کہو تو پوچھے گا مجھے، کوئی خلیفہ سے پوچھو تو کہے گا مجھے، کسی تنظیم کے ذمہ دار سے کہے گا تو وہ کہے گا مجھے۔ وہ اتنا پیار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ تو راجستھان کی سنگلاخ زمین پر علم کا بڑا کام ہوا ہے۔ لیکن ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں اس کو دھیان سے سنیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا روئے زمین پہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں۔ پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کو زیبا تھا، لیکن جب انہوں نے کہا ناز کیا نہ کہ میں، اللہ کا ارشاد ہے کہ ہر علم والے پر ایک علم والا، اور علم بغیر کنارے کا سمندر ہے۔ حتیٰ کہ اپنے محبوب کو بھی اللہ نے جو علم دیا، دینے کے بعد بھی پھر گنجائش رکھی کہ اور حسن اتنا دیا کہ گنجائش ختم ہو گئی، حسن ہے نا، تقوی اتنا دیا کہ تقوی کی گنجائش پھر ختم ہو گئی، وہ سب چیزیں کامل و اکمل دی، لیکن علم اتنا دیا اس کے بعد بھی گنجائش رہی کہ اور دیں گے۔ اسی لیے تو حضور سے کہلوایا قل ربی زدنی علما، اے محبوب آپ عرض کریں کہ اللہ مجھے علم، اور جس کو علم ما کانا وما یکون عطا کیا اس سے کہا جا رہا ہے قل ربی زدنی علما، یعنی اب اور گنجائش ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کے علم کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے ہی دن حضور کے علم کی تکمیل نہیں ہوئی۔ الدولۃ المکیہ میں امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے نزول قرآن مکمل ہوتا گیا ویسے حضور علیہ السلام کا علم مکمل ہوتا گیا۔ قرآن کے نزول کے ساتھ حضور علیہ السلام کا علم مکمل ہوا ہے۔ اندازہ فرمائیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علم ظاہری آخری عمر تک بڑھتا رہا، اور حضور علیہ السلام جس وقت تکمیل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم، جو اسی وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے میں جب دین کی تکمیل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس کے بعد حضور پر جب دین مکمل ہوا تو حضور علیہ السلام کا علم بھی مکمل ہوا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی سوال پر یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے جنت میں جانے والوں کا تذکرہ بھی کر دیا، جہنم میں جانے والوں کا تذکرہ بھی کر دیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا ماں کے شکم میں کیا ہے۔ اور علم ما کانا وما یکون تو حضور کے علم کا ایک حصہ ہے۔ حضرت علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا
वमिन उलूमिका इल्म लौही वल कलमी, ये लौहो कलम का इल्म हुजूर का मुकम्मल इल्म नहीं है, ये हुजूर के इल्म का एक हिस्सा है। लौहो कलम का इल्म जिसके इल्म का हिस्सा हो, अल्लाह ने उसको कितना इल्म अता किया होगा, हैं? और फिर उससे कहलवाया जा रहा है कुल, आप कहें। अच्छा, ये मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं, मुज्तहिदीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुरान में जहां भी कुल है, हुजूर के सिवा कोई उसका मुखातब नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से मुखातिब है, और हुजूर अल्लाह के तन्हा मुखातब सिर्फ हुजूर है। जब कुल कहा जाता है, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। हुजूर के सिवा कोई इसका जो है वो नहीं हो सकता, मुखातब नहीं हो सकता, तन्हा हुजूर की जात है। तो हुजूर से कहा जाए रब्बी जिदनी इल्मा, अपने इल्म में ज्यादती के लिए दुआ करें। हुजूर ने दुआ की। बहरहाल तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अना, मैं, मेरे पास इल्म। अल्लाह ने मैं नहीं, तुमसे ज्यादा इल्म किसी के पास है, इल्म तुमसे ज्यादा किसी के पास है। कहा मौला वो कौन है? और फरमाया वो हमारा बंदा है। यानी इल्म वालों को अल्लाह अपना बंदा कह रहा है। जरा गौर तो फरमाए ना, यानी इल्म की निस्बत कितनी बड़ी है कि इल्म वालों को अल्लाह अपना बंदा फरमा रहा है। मौला उसकी निशानी क्या है? फरमाया कि वो जहां रहता है वहां दो दरिया आपस में मिलते हैं और वहां मुर्दा चीज जिंदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। दो दरिया जहां मिलते हैं वो वहां वो मेरा वो इल्म वाला बंदा मिलेगा। सूफिया इसकी तौज़ीह बहुत अच्छे अंदाज में करते हैं। कहा वो दो दरिया क्या है? एक दरिया शरीयत का दरिया, एक दरिया तरीकत का दरिया। जहां शरीयत और तरीकत का दरिया मिल जाते हैं वहां आलिम रब्बानी होता है। सूफिया का एक अपना अंदाज है ना तफसीर का, इल्म तफसीर उलमा का अपना एक अंदाज है, सूफिया का एक अपना अंदाज है। और आपको हैरत होगी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस तजस्सुस में चले कि उस बंदे से मिलना चाहिए। और अल्लाह की शान, जब वो गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर में मछली फ्राई करके भून कर ले गए तोशे सफर के तौर पर। और आपके साथ में आपके खलीफा थे जो जिनको बाद में अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई, हजरत यूशा इब्ने नून अलैहिस्सलाम, उनको लेकर के, आपके शागिर्द थे, उनको ले गए साथ में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब एक जगह पहुंचे तो आप वहां सो गए तो जो आपके टिफिन के अंदर, समझाने के लिए टिफिन कह रहा हूं वरना आप कहें कि वहां टिफिन कौन सा आ गया, लेकिन बहरहाल कुछ बातें समझाने के लिए जदीद इस्तिलाह के साथ रखी जाती है ताकि बात दिमाग में आ जाए। वरना कुछ लोग तकरीर सुनने वाले होते तो बोलते कि उनके पास टिफिन कब से आ गया। तो कुछ ऐसे ज़हन के दकियानुसियत सबकी कुछ लोग ऐसे शिकार हो जाते हैं, लेकिन आपने नहीं होना। तो वो जो खाना साथ लेकर के गए थे ना, उसमें से मछली वहां से जिंदा होके निकली और दरिया के अंदर घुस गई। इसका मतलब इल्म की बरकत से जब मछली जिंदा हो सकती है तो इल्म की बरकत से दिल जिंदा नहीं हो सकते। आज जो इस उम्मत के अंदर जिना की कसरत, नशे की कसरत, जुए की कसरत, सूद की कसरत, हराम कारियों की कसरत है, उसकी सबसे बड़ी वजह जिहालत है। अगर हमारे पास इल्म हो तो हमें पता चले कि हम किस कदर गंदगी के अंदर है। बताओ, अगर किसी को हदीस का इल्म हो तो हदीस मुबारका में यह पढ़ेगा कि जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया, तो वो सूद का लुकमा खाने की कोशिश करेगा। कोई बेगैरत होगा जो इतनी बड़ी वईद सुनकर भी माज़अल्लाह वो सूद खाए, लेकिन चूंकि इल्म नहीं है इस बुनियाद पर लोग जो है वो सूद की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक फरमाते हैं, जिसने सूद का सिर्फ 1 दिरहम खाया उसको 1000 साल तक के जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। आज लोग जो है इल्म न होने की वजह से जो है नमाजें छोड़ रहे, मस्जिदें वीरान हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता कयामत के दिन वो काले सूअर, काले खिंजीर की शक्ल में अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, इल्म आने के बाद कोई नमाज छोड़ेगा? इसलिए कि चेहरे पे फुंसी आ जाए तो 4 लोग पूछते हैं फुंसी क्यों है, और फुंसी लेकर जलसे में जाने की हिम्मत नहीं होती। फुंसी वाला चेहरा लेकर के वलीमे में जाने की हिम्मत नहीं होती। फुंसी वाला चेहरा लेकर के कॉलेज जाने की हिम्मत नहीं होती। तो जब नमाज न पढ़ने की बुनियाद पर यह चेहरा काले सूअर
سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا، تو بتاؤ اللہ کی عدالت میں کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ سارے جو گناہ ہیں، سارے جرائم ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ آؤ علم کی طرف پیش قدمی کریں، آؤ علم کی طرف بڑھیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال کی قلیل مدت کے اندر جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ خالص علمی انقلاب تھا۔ میرے بھائی آؤ علم کی طرف محنت کریں، علم کی طرف پیش رفت کریں، علم کی طرف کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ میں بات عرض کرتے کرتے دور نہ نکل جاؤں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی زندہ ہو گئی، پھر آپ نکل گئے، شیطان نے بھلا دیا۔ اچھا یہ بھی اللہ نے قرآن میں شیطان نے بھلا دیا، کیونکہ حضرت یوشع نے بتایا نہیں کہ مچھلی وہاں زندہ ہوئی، کہ جہاں مچھلی زندہ ہوئی سمجھ لو کہ اللہ والا وہ موجود ہے، علم والا وہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اٹھ کر کے چل پڑے، آپ تھکے، کہنے لگے کہ میں تھک گیا ہوں۔ تو کہا حضرت وہ جو ہم جہاں رکے تھے نا پہلے، جہاں آپ سوئے تھے، وہی تو مچھلی زندہ ہوئی تھی، کہا وہی تو ہماری منزل ہے۔ پھر اپنے پیروں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس آئے تو دیکھا وہ اللہ والا۔ مختصر کر رہا ہوں، لمبی جو وہ پورا واقعہ بہت لمبا ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، تفاسیر میں ہر مفسر نے ذکر کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ احادیث میں بھی تفصیل سے اس کا ذکر موجود ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بندہ سر سے لے کر پیر تک چادر تانے سو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تصور رہا ہوگا کہ بھئی اتنا بڑا عالم ہے تو عبادت میں ملے گا، لیکن وہ سوتا ہوا ملا، وہ عالم جو حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے ہم جنہیں جانتے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کو اٹھایا، تو بلکہ پہلے ان کو سلام کیا، السلام علیکم، تو انہوں نے سلام کا وعلیکم السلام یا موسیٰ ابن عمران۔ دیکھا، غور فرما، پہلی ملاقات ہے، نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں۔ کہا تو نے میرے باپ کا نام کیسے جانا، میرا نام کیسے؟ کہا جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا اس نے بتا دیا نا مجھے، یعنی یہ آنے کی داستان بھی پتہ ہے، یہ علم ہے بھائی۔ اور اس کے بعد پھر بہت لمبی داستان ہے، الگ الگ سوالات ہیں اس پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیے، پھر وہ جواب ہے، وہ بہت ساری چیزیں وہ علم سے تعلق رکھتی ہے، علم باطن سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ کو جب پتہ چلا کہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے تو آپ نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد، حالانکہ حضرت خضر کے بارے میں جو بھی چیز ہے ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ سید امام اہل سنت کی تحقیق یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضرت خضر نبی ہونے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم پلہ تو نہیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم پلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ یہ مجھ سے بعض معاملات میں علم زیادہ رکھتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہونے کے باوجود بھی اور ان سے افضل ہونے کے باوجود بھی اپنے مفضول کے پاس، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مرتبے میں برابر نہ ہونے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام ان سے افضل ہے، پھر بھی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس چل کر گئے علم حاصل کر، اور علم جو بھی چیزیں انہوں نے حاصل کی۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم تو کچھ بھی نہیں کی، دولت کی بنیاد پر کس گھمنڈ میں ہو، نسب کی بنیاد پر کس گھمنڈ میں ہو، خوبصورتی کی بنیاد پر کس گھمنڈ میں ہو، کیوں علم حاصل نہیں کرتے؟ یہ سوچ کر کہ مولانا علم حاصل کر کے کیا کریں،